اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما قال اللہ تعالیٰ بالقرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولیکن عذاب اللہ شدید۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کو یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی کو ہمیں کس طرح گزارنا ہے، اور دنیا کے اندر کون شخص کامیاب ہوا، کس نے کامیابی حاصل کی اور کس نے ناکامی اور کامیابی حاصل کرنے کے ذرائع اور اسباب کیا ہیں، تمام چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں، جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان کی پیدائش، ان کا اس دنیا میں پیدا کیا جانا کوئی حادثہ نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ موت و حیات اس لیے ہے کہ اللہ ہمیں آزمائے ہم میں کون نیک اور اچھے عمل کرتا ہے۔ جو شخص اچھے اعمال کیا، نیک اعمال کیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو برائی میں ڈوب گیا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھ رہا ہے، ہر نفس کو، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ قیامت کے روز جب اللہ کے جناب میں کھڑے ہوں گے تو ہر شخص اپنے نامہ اعمال کو اپنے ہاتھ میں لے کر آئے گا، اور جو کچھ اس نے اس دنیا میں کیا ہے وہ خود دے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، فقط پاس، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط پاس، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی ایک جنس ہے۔ دھوکہ کس معنی میں؟ دنیا کی زندگی آدمی گزار رہا ہے، ایک آدمی کاروبار میں لگا ہوا ہے، اب رات دن کاروبار میں لگا ہوا ہے، اس کا سب کچھ کاروبار ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں اسلام نے کاروبار کے ضابطے کیا بیان کیے، اس نے مال کو کیسے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس کی زندگی کا ایک ٹارگیٹ رہا، بس اتنا دولت حاصل کرنا ہے، اسٹیٹ ہونا چاہیے، پلاٹس ہونا چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، کار، سماجی اسٹیٹس یہ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی تعلیم کے پیچھے گیا، ایم ڈی کر لیا، ایم ایس کر لیا، دنیا کی ڈگریاں جمع کر لیا، فلکیات کا علم حاصل کیا، لیکن فلکیات کے خالق تک نہیں پہنچا۔ جسم کا علم حاصل کیا، جسم کے تمام اعضاء کا، لیکن جسم کے خالق تک کے نہیں پہنچا، بڑا کام ہے۔ ایک آدمی دنیا کے اندر سیاست میں گیا، بڑی بڑی پوسٹوں اور عہدوں تک کے چلا گیا، لیکن اس نے اخلاقیات، دینیات، اللہ کے نازل کردہ احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کے نزدیک ایک ٹارگیٹ تھا دنیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کی ایک جنس ہے۔ قیامت کے روز جب اللہ کے جناب میں کھڑا ہوگا تو پتہ چلا کہ ساری چیزیں ضائع ہو جانے والی ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ضابطے دیا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی وہ کامیاب ہوگا، وہ شخص اس دنیا کے اندر
گناہ سے، برائی سے، اللہ کی نافرمانی سے اور شر سے بچ پائے گا جس کے دل میں آخرت کا، قیامت کا خوف ہوگا۔ آخرت، قیامت کے روز اللہ کی جناب میں اٹھ رہا ہے، وہ کامیاب ہوگا، اس کا ہر قدم زندگی میں کامیاب ہوگا، وہ ہر انسان کامیاب ہوگا جس کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم پڑھیے، اللہ نے اکثر مقامات پر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو نصیحت کرتے ہوئے، کہیں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ بڑی مشہور آئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ساری شریعت کے احکامات اسی میں آ گئے، کیونکہ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اقرار بندگی، محمد الرسول اللہ اظہار بندگی۔ اللہ کا اقرار کر کے اس کی بندگی کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ محمد الرسول اللہ بتائیں گے۔ یہی کہا اللہ نے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولی الامر منکم۔ اور تمہارے جو امیر ہے تم نے ان کی فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کسی معاملے میں اس سے اختلاف ہو جائے، کیونکہ مخلوق کی اطاعت خالق کی مخالفت میں نہیں کی جائے گی، خالق کی مخالفت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں کہا ان کو اُفٍّ لَكُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف بھی نہ کرو، لیکن سورہ لقمان میں کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر یہ شرک کی تعلیم دے تو اس کو نہ مانو۔ والدین کی اطاعت اور فرما برداری، اگر آپ قرآن پڑھیں تو اللہ نے تین چیزوں کو قرآن میں جوڑے سے بیان کیا ہے، تین چیزیں، اقیم الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور توحید و شرک اور والدین کی اطاعت، اس کو اللہ نے ساتھ بیان کیا۔ قرآن پڑھتے جائیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلًا۔ پڑھتے جائیے، جوڑے سے بیان کیا، والدین کا نافرمان اللہ کا نافرمان ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا اگر یہ شرک کیا، حکم دے تو ان کی نہ مانو۔ تو اگر تمہارے امیر بھی کوئی ایسی بات کہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے تو تمہارا اختلاف ہو سکتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تب اختلاف ہو تو کیا کرو؟ لوٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو بہترین چیز تمہارے لیے۔ اب جو اللہ آخرت پر ایمان رکھے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اختلاف میں اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹائے گا، اور جو اس کی طرف نہیں لوٹائے گا، کیوں؟ آخرت سے اس کو جوڑا گیا ہے۔ اصل میں آخرت، قیامت سارے رشتوں کو کاٹ دینے والی چیز کا نام ہے، سارے تعلقات کو ختم کر دینے والی چیز کا نام ہے۔ صرف وہ ایک تعلق اللہ رب العالمین کا باقی رہے گا، صرف یاد رکھیں، سارے تعلقات، سارے رشتے، ساری قوتوں کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مالک یوم الدین، تنہا وہ اس دن کا مالک ہے، قیامت، آخرت کے روز۔ یہ جو کہا کہ اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، میں تھوڑا سا آگے چل کر کے اس کی وضاحت کروں گا، سارے رشتوں کو کاٹ دینے والی یہ قیامت کیا ہے، یہ آخرت کیا ہے۔ میں نے خطبے کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی، سورہ حج کی بالکل ابتدائی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگ، قیامت اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم، بڑا عظیم ہے۔ کتنا خطرناک ہوگا قیامت کا زلزلہ، کتنا ہیبت ناک ہوگا۔ اللہ نے ہلکا سے منظر اس میں کھینچا، یوم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، دودھ پینے والیاں اپنے دودھ پیچھے بچوں سے بیگانہ ہو جائے گی، اس کو ہوش نہیں رہے گا۔ ماں کو کوئی پل ایسا نہیں ہوتا ہے جب اس کے بچے کو ہوش نہیں، دودھ پیچھے بچے کا خاص ہے، لیکن قیامت ایسی چیز ہے کہ اس سے بھی بیگانہ ہوگی۔ حمل والی عورتیں اپنے حمل کو
گرا دے گی. سب سے زیادہ اسی کو سنبھالتے ہیں. میں نے کہا ساری چیزوں کو کاٹ دینے والی چیز کا قیامت نام ہے قیامت. اور انسان زمین پہ اس طرح ٹکراتا ہوا چلے گا جیسے وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا. اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کا زلزلہ ولکن عذاب اللہ شدید، بلا شبہ اللہ کا عذاب بڑا شدید. قیامت کے دن زلزلہ آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ قیامت کے روز جب آدمی اٹھیں گے بندے اللہ کے تو بالکل برہنہ ہو جائیں گے، کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيهِمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. آج تم ایسے ہی ہماری جناب میں آ گئے جیسے پہلی مرتبہ ہم نے بھیجا تھا تم کو، بنا لباس، بنا کسی سفارشی، بنا کسی ہمسائے کے، بالکل تن تنہا اس دنیا میں گئے تھے. وہاں گئے تو تمہارے باپ تھے لیکن جب گئے بالکل اکیلے. آج بھی ویسے ہی آ گئے. کہاں ہیں وہ تمہارے سفارشی؟ پیدائش کے وقت تو ان کا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارے پیدا ہونے میں تو ان کا کوئی دخل نہیں تھا. کہاں ہے؟ ماں کے پیٹ میں تمہاری خوراک کا انتظام 4 مہینے کے تھے، میں نے روح ڈالی، میں نے سب کیا. کدھر ہے وہ؟ بالکل اکیلا. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے نبی کیا قیامت کے روز جب آدمی برہنہ اٹھے گا تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ ایک عفت نشی، پردہ نشی، پاک دامن خاتون کے ذہن میں پہلا سوال جو آ سکتا تھا وہ یہی تھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف کیا اپنی طرف بھی نہیں دیکھیں گے. آدمی کو اپنے وجود کا بھی ہوش نہیں ہوگا، خود اپنے وجود کا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کی ہولناکی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پورے اسراء پر پہنچیں گے تو ارشاد فرمائیں گے اللہم سلم اللہم سلم. اے اللہ آج میں تجھ سے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، صرف اپنے لیے پناہ طلب کرتا ہوں رب العالمین، صرف اپنے لیے. قیامت اللہ کی جناب میں جب آدمی اٹھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب قیامت کے روز اٹھے گا تو اس کا نامہ اعمال جیسا وہ ہوگا. محل کا ستن و قیامت کا منظر پیش کروں گا ورنہ انتہائی محدود وقت میں قرآن میں اللہ نے جو بیان فرمایا احادیث میں اس کو پیش کرنا ممکن نہیں ہے. قیامت کے روز آدمی اٹھے گا اللہ کی جناب میں تو جو آدمی بد ہوگا اس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا شَرَابٌ فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر کے کھڑا ہوگا اور کہے گا ہائے میری سلطنت، ہائے میرا مال، ما اغنی عنی سلطانیہ ہلک عنی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیہ خذوہ فغلوہ. اس فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس سے پکڑ ایک زنجیر ہوگی جس کا نام 70 گز کا ہوگا، پکڑ کر اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ولا یحض ولا طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. قیامت کے روز اللہ کے جناب میں جب آدمی نیک کھڑا ہوگا اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سیدھے ہاتھ میں ہوگا اور وہ کہے گا میں جانتا تھا اللہ کی جناب میں اٹھنا ہے، تمام اعمال کو پیش ہونا ہے خوشی خوشی. بلکہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کی جناب میں آدمی کھڑا ہوگا قیامت کے روز تو بڑا عجیب معاملہ ہوگا. اپنے تمام کے تمام دنیا میں کیے ہوئے کام، سارے کام تنہائی میں، مجلس میں، رات کی تاریکیوں میں جہاں بھی کیے، اللہ نے کہا ان تکو انہا مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. ایسا بند پتھر جس میں کوئی سوراخ نہیں ہے اس میں بیٹھ کر بھی کوئی کام کیا ہوگا، رائی کے ذرے کے برابر بھی نیکی یا گناہ، اللہ اس سے قیامت کے روز لے آئے گا. وہ بڑا باریک بھی بڑا باخبر ہے.
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ ہم زبان سے نہیں نکالتے ہیں لیکن ایک لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے جو ایک ایک لفظ کو لکھ رہا ہے۔ قیامت کے روز جب اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے، یقول مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، میری تنہائی بھی اس میں ہے، میری مجلس بھی ہے، میرے منصوبے اور سازشیں بھی ہیں، میری خیر اور نیکیاں بھی ہے، اللہ سب اس میں تو نے بیان کیا ہے۔ رب العالمین اپنے ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال لے کر اٹھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اتنا ہولناک دن ہوگا، اس کی ہولناکی کا یہ عالم ہے قیامت کی کہ اللہ رب العالمین کی جناب میں جب بندے کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی جناب میں ایک لمبی مدت تک کھڑے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہیں اللہ ارشاد فرمایا والارض قبضتہ جميعا یوم القیامہ والسماء مطویات بیمینہ، اللہ ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور ارشاد فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے دنیا کے جبار، کہاں ہے دنیا کے متکبر، انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ساری زبانیں کنگ ہوگی، گردنیں جھکی ہوگی، کسی کی آواز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لمبی مدت تک کے کھڑے رہیں گے۔ قیامت کے روز اللہ کی جناب میں جب لوگ پہنچیں گے، اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی کی جسارت نہیں ہوگی، کھڑے ہوں گے، پھر تمام لوگ جمع ہو کر کے مشورہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ کر دے۔ قیامت کے مسائل میں پڑ گیا، قیامت کے روز جب اللہ کی جناب میں آدمی اٹھے گا تو بعض مجرمین تو ایسے ہوں گے جنہیں دیکھ کر کے آدمی کہہ دے گا یہ فلاں جرم کا مجرم ہے یہ، جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سود خور کے، اللہ نے ارشاد فرمایا سود خور کے بارے میں یتخبطہ الشیطان من المس، سود خور کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس طرح کہ شیطان نے ان کو چھو کر کے مقبوط الحواس خبطی مجنون پاگل ٹائپ کر دیا، ایسے کھڑے ہو۔ یہ کہے گا آدمی کہ یہ سود خور ہے، وہ آدمی جس نے ایک بالش چکی ہوئی زمین بھی اسی کی ہڑپ لی ہوگی۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے آخرت پر ایمان اگر آدمی کا ہو تو کیا کرے گا، اپنی ایک انچ چھوڑ دے گا، لیکن ہمارے یہاں جب تعمیر کرنے کے لیے آپ پلاٹ لے کر جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بازو والا غلطی سے 2 فٹ اپنے اندر آ گیا، غلطی سے ہم بازو ہی والے کے آگے جاتے ہیں۔ آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان کون رہے گا؟ وہ ہماری نسلیں مزہ وہ کریں گے۔ بہن کا حصہ ہڑپ کر لیا، بھائی کا، دوست کا، پارٹنر کا، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا اس کو۔ اگر کسی نے کسی کا حصہ غصب کیا ہوگا قیامت کے روز لوگ دور سے دیکھ کر یہ دوسرے کی زمین ہڑپ کرنے والا چلا آ رہا ہے۔ قیامت کے روز جو کسی کا حق مارے ہوں گے، اللہ کے نبی نے کہا تم اس حالت میں مجھ سے قیامت کے روز نہ ملنا کہ میں تمہارے کچھ کام نہ سکوں۔ کسی نے اگر کسی کی اونٹ یا بکری کا قبض کی ہوگی تو وہ اس کے کاندھے پر سوار ہوگی، بلبلا رہی ہوگی، اور لوگ کہیں گے یہ غازی آدمی، یہ غبن کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے روز ایک آدمی اٹھے گا، اس کا ایک سائیڈ کا کاندھا بالکل جھکا ہوگا، لوگ کہیں گے کہ یہ وہ ہے جس نے 2 بیویاں رکھی تھی، ایک کو لٹکتی چھوڑ دیا تھا، ایک کے پیچھے لگا رہتا۔ یہ وہ ہر مجرم مختلف جرائم میں لوگ ڈوبے ہوئے دیکھ کر دور سے پہچانے جائیں گے۔ قیامت کے روز جیسا جرم ہوگا ویسی لگام ہوگی پسینے کی، جتنا جرم ہوگا ویسی لگام ہوگی۔ آدمی کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا پسینے، ہر شخص حیران و پریشان۔ اسی میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اسی طریقے سے آدمی کھڑا رہے گا ایک لمبی مدت، بعد روایتوں میں 50,000 سال گزر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ پریشان ہوں گے تو مشورہ کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے چلو اللہ کے پہلے نبی، پہلے انسان جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا حضرت آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ کی جناب میں درخواست کر کے رب العالمین ہمارا فیصلہ فرما دے، رب العالمین ہمارے بارے میں فیصلہ فرما، بڑی طویل میعاد ہم نے گزار دی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جناب میں جب وہ پہنچیں گے، معاف کیجیے گا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی جناب میں پہنچیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ جتنا غضبناک ہے
کبھی اتنا غضبناک نہیں، کبھی نہیں، کبھی اتنا غضبناک نہیں ہے یہ آخرت، یہ قیامت، کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا۔ مجھ کو اپنی وہ غلطی یاد آتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا، اگر اللہ اس پر سوال کرے گا تو کیا کرے گا آدم؟ میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا دامن پکڑ کر چلے جائیں گے، آخرت پڑھے، آخرت دین پڑھے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے سوا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو نجات دے گا، کوئی نہیں۔ مالک یوم الدین سارا کے سارا مالک اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے ان کو اپنی غلطی آ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے مجھ کو اپنا 3 جھوٹ یاد آتا ہے۔ حالانکہ 2 جھوٹ قرآن نے خود نقل کیا ہے۔ ایک تو جب بتوں کو توڑا اور لوگوں نے پوچھا تو کہا اس بڑے نے توڑا ہے، اسی سے پوچھ لو، مقصد تاکہ لوگ اس کو غور کر کے ہدایت کی طرف آ جائیں۔ دوسرا، جب میلے میں جانے کے لیے کہا تو کہا فَنَظَرْتُ مِنَ النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، رات بہت بھیگ گئی ہے، میں بیمار ہوں۔ اور بیماری یہ تھی کہ پورا معاشرہ شرک میں آلودہ تھا، کفر میں آلودہ تھا، روحانی اعتبار سے ایک بندہ، اور وہ بھی انا اب المؤمنین ان ابراہیم کان امہ، اکیلا امتی، حنیف، اللہ کا خلیل، وہ کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ یہ تھی۔ لیکن پھر بھی اس کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ اگر اس پر سوال کر لیں۔ موسیٰ کلیم کے پاس پہنچیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ایک ہاتھ مارا، ایک آدمی کا قتل ہو گیا، اللہ اگر اس پر سوال کر لے گا تو کیا کروں گا؟ اللہ آج جتنا غضبناک ہے کبھی اتنا غضبناک نہیں۔ سارے انبیاء کے پاس سے ہوتے ہوئے یہ ہے آخرت، یہ ہے قیامت۔ لوگ اللہ کے نبی کے جناب میں پہنچیں گے، اللہ کے نبی کے جناب میں درخواست کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ بھی جا کر کے اللہ سے سیدھا گفتگو نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جا کر کے اللہ کے رحمان کے عرش کے پاس جا کر کے سجداریز ہو جاؤں گا، اور اللہ کی ایسی حد و ثنا اور ایسی تعریف و توصیف، ایسی بڑائی اور کبریائی بیان کروں گا کہ کسی نے اس سے پہلے نہیں کی ہوگی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے دماغ میں القاء کرے گا تاکہ اس رحیم و کریم رب کی رحمت جوش میں آئے، ایسی تعریف کروں گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے اٹھا اپنے سر کو، کیا چاہتا ہے؟ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے نبی کہیں گے رب العالمین تیرے بندوں کا فیصلہ فرما دے، رب العالمین اے اللہ ان کا حساب کتاب، رب العالمین ان کے بارے میں فیصلہ فرما۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت کے روز جب اللہ کے نعام میں کھڑے ہوں گے تو ارشاد فرمائے گا مجرم اور گنہگار ایک طرف ہو جائے اور نیک لوگ ایک طرف ہو جائیں۔ قیامت کے روز کیا ہو؟ اللہ جب حساب کتاب لینے پر آئے گا، حساب کتاب کیا ہو؟ جب اللہ کا حساب کتاب کا معاملہ ہوگا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز وہی شخص نجات پائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اپنے عمل کی بنیاد پر آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی آئے گا، بڑی نیکیاں ہوگی اس کے پاس، بہت نیکیاں ہوگی، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب وہ آئے گا اللہ کی ایک نعمت آئے گی، ایک نعمت، اور کہے کہ رب العالمین مجھ کو اپنا حصہ چاہیے، حصہ، حق۔ اللہ کہے گا جا اس کی نیکیوں میں سے لے لے، ساری نیکیاں کھا جائے گی، ساری، مگر اس نعمت کا حق نہیں ادا ہوگا۔ اب اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بڑی آگے کی چیز ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کو بیان کرنے کی زبان نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک مثال دیتا ہوں، اکثر میں ہلکی مثال ہے۔ آپ جانتے ہیں اس زبان میں 600 قسم کا ٹیسٹ الگ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس زبان میں 600 قسم کا ذائقہ الگ کرتی ہے یہ زبان، جانتے ہیں؟ ان ذائقوں کا نام ہے دنیا میں کچھ نہیں معلوم، کسی زبان میں نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ سے پوچھا جائے گا تربوز کیسا رہتا ہے، آپ کہیں گے میٹھا، خربوز میٹھا، پپیتا میٹھا، آم میٹھا، جام میٹھا، کیلا میٹھا، چیکو میٹھا، سیب میٹھا، انگور میٹھا، ساروں کو آپ ایک لائن سے کیا کہہ رہے ہیں؟
میں پھل کا نام لے رہا ہوں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میٹھا. یہی ایک نام ہے نا. چلیے اب ذرا سا آگے چلیے. ایک پلیٹ لیجیے, سارے پھلوں کی ایک دم برابر کی کاش کاٹیے, بالکل برابر کی, چیکو کی, تربوز کی, خربوز کی, آم کی, کیلے کی, سیب کی, سب, اور اس کو ایک پلیٹ میں رکھ دیجیے. اور ایک آدمی کے ہاتھ میں چمچ دیجیے یا کانٹا, چبو کر کے اٹھا لے, یا چمچ ہاتھ نہ لگے, اور اندھیرا کرنا اس کو دکھائی نہ دے, اور اس کو کہیے کہ کھا. اٹھا کر وہ پہلی کاش منہ میں ڈالا. اس نے کہا, اس سے پوچھا گیا کیا ہے, کہے گا چیکو. دوسری کاش ڈالا, کیا ہے, تربوز. تیسری خربوز, چوتھی آم, پانچویں جام, کیلا, سیب, الگ الگ. ہر کاش پر میٹھا نہیں بول رہا ہے. آپ نے تو ہر کے نام پہ کیا آگے کیا کہا تھا, کیا کہا تھا, میٹھا. یہ کیوں فرق کر رہا ہے؟ ان ذائقوں کا دنیا میں کوئی نام کسی زبان میں نہیں ہے. ہم نے تو ایک نام رکھ دیا, سیدھا سیدھا. کیا یہ جو فرق کر رہا ہے آدمی, یہ کہاں سے آیا؟ ان ذائقوں کا کیا نام ہے؟ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے, اس نعمتوں کا نام نہیں ہم نے آج تک رکھا ہے. اس کا اظہار کی صلاحیت نہیں ہے, اس کا شکر بہت آگے کی چیز ہے. اور اللہ نے کیسی نعمتیں دی ہے, ذرا سا رک کر یہیں پر سمجھ لیجیے اس کو, ایک دو جملے میں. اللہ کی نعمتیں کیسی ہے. ہم دنیا میں کیا کیا بناتے ہیں, کیا کیا. اللہ کیسا بنانے والا ہے, نعمتوں کا خالق ہے, وہ بے مثال بناتا ہے. ہم لوگ کتنا مشروب بناتے ہیں. اگر پینے کی بات ہے تو گرم مشروب بھی ہے, ٹھنڈا بھی ہے. گرم ہو تو چلو چائے, ٹھنڈا ہے تو پھر تو لائن ہے, بہت لمبی لائن ہے ٹھنڈے کی. گرم کی تھوڑی چھوٹی ہے, کافی چائے تک کے بس. اور اس میں بلکہ تھوڑی سی نئے نئے نام سے آ گئی ہے, کیا بولتے ہیں وہ, کہ گرین ٹی اور یہ اور وہ سب بدل, 2 4 5 نام کے بیچ میں گھومتا رہتا ہے. کتنا مشروب ہے. آپ صبح سو کر اٹھے, موسم سردی کا ہے, بھائی ایک چائے مل گئی فجر بعد. تھوڑی دیر بعد کسی جگہ گئے, پھر ایک چائے پی لی. پھر کہیں گئے, پھر ایک چائے پی لی. چوتھی چائے جب آئی تو بولتے ہیں نہیں, صبح سے 3 ہو گئی. زیادہ پینے والا ہے تو 5 7 کے بعد بولتا ہے نہیں, صبح سے بہت ہو گئی. یہی ہوتا ہے نا. گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا, 4 5 گلاس ہوگی لسی. کچھ یہ سب ایٹم ہو گیا جو بناتے ہیں ہم لوگ, تھمس اپ وغیرہ, یہ سب کچھ مقامی بھی ہو گیا, کچھ شربت وغیرہ ہو گیا, اور روح افزا وغیرہ. 7 8 گلاس کے بعد آدمی کیا بولتا ہے, صبح سے 5 7 ہو گیا بس. کتنے مشروب ہیں, ہم نے کیا کیا ملا کر بنایا. اللہ نے ایک مشروب بنایا ہے, پانی. ایک مشروب اللہ کا بنایا ہوا. پیدا ہونے سے لے کے آج تک پی رہے ہیں. کسی کو سنا نہیں یار پیدا ہونے کے بعد سے ابھی تک پی رہا ہوں, سنا کیا کسی کو؟ یہ اللہ کی تخلیق. بلکہ مرتے ٹائم چمچ سے پلاتے ہیں. ہم جب بناتے ہیں تو 4 گلاس میں تھک جاتے ہیں. وہ جب تخلیق کرتا ہے تو ہر پل نیا مزہ اور نئی لذت. اب یہ تو اس کی نعمت کا میں نے تذکرہ کیا, اس نعمت میں جو اس نے ڈالی اور نعمتیں جس کا ہم نام نہیں جانتے. تو اللہ کی ایک نعمت آئے گی, ایک نعمت ساری نیکیوں کو کھا جائے گی اور کہے گی اللہ میرا حصہ پورا نہیں. اللہ اپنے رحم سے پورا کرے گا. جنت, نجات, قیامت کے روز. قیامت کیسا معاملہ ہوگا, کیسا منظر ہوگا قیامت کے روز. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب روز محشر لوگ کھڑے ہوں گے اور جب دیکھیں گے کہ کچھ اب کام نہیں آئے گا تو کیا کریں گے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأ منا كذلك كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار. اس دن پیشوا اپنے ماننے والوں سے برات کا اظہار کریں گے, دامن جھٹک لیں گے. اے اللہ ان کو نہیں پہچانتے. کون کہیں گے یہ؟ جن کا جھنڈا زندگی پر اٹھائے ہے, جن کا نعرہ لگا رہے ہیں ہمارا مسلک یہ, ہمارا امام یہ. وہ کہیں گے, قرآن پڑھیے 2 پارہ, کیا ہے قیامت. ذہین آدمی یہیں پہ توڑ لے گا سب رشتے. وہاں کیا ہوگا, کیا کریں گے ہم, اللہ نے بتا دیا. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. ہم اس کے رشتے کاٹ دیں گے. پیشوا اپنے ماننے والوں سے برات کا ہے, اللہ ان کو نہیں جانتے. یہ کتنا بھی جھنڈا اٹھائے ہمارا تو نہیں جانتے ہم.
جب یہ ماننے والے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اے اللہ ایک موقع دنیا میں جانے کا دے، رب العالمین ایک موقع۔ جیسے یہ ہم کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے ایسے ہم ان کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں۔ رشتے کیسے ٹوٹ جائیں گے؟ ایک آدمی، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم لوگوں کو ان کے ایمان کے ساتھ بلائیں، سارے رشتے ناطے کٹ جائیں گے اس روز، قیامت کے روز۔ کیا کہا اللہ نے؟ ایک آدمی کو نیکی کم پڑے گی، وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا پہچانتی ہے مجھ کو؟ کہے گی ہاں۔ قرآن پڑھ کے سورہ عبس میں اللہ نے بیان فرمایا، کہے گی ہاں۔ کہے گا تیرے واسطے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہنوں کو چھوڑا، حلال حرام کی تمیز نہیں کی، تیری ہر خواہش اور تمنا کو پورا کیا، رشتوں کا اکرام نہیں کیا، سب کچھ مگر تیرے لیے کیا، سارا کچھ کیا۔ کہے گی بلا شبہ بالکل صحیح کہا آپ نے میرے سرتاج۔ کہے گا ایک نیکی دے۔ کہے گی جس چیز کی تم مطالبہ کر رہے ہو اس کی مجھ کو زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، جگر کے ٹکڑے کے پاس، بیٹا تیرا فیوچر، تیرا مستقبل بنانے کے لیے میں نے اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو مارا، اپنی کتنی خواہشوں کو توڑ دیا۔ بیٹا جس کے سامنے کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا تھا وہاں جھک گیا تیرے لیے، ٹوٹ گیا بیٹا تیرے لیے، سب کچھ کیا تیرے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے۔ بیٹا کہے گا ابا جان بالکل صحیح کہتے ہیں۔ کہے گا بیٹا ایک نیکی، قیامت۔ کیا ہے قیامت؟ کہے گا ابا جان آپ کی ساری باتیں درست ہو لیکن جس چیز کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں اس کی مجھ کو زیادہ ضرورت ہے۔ ایسے سب کے پاس جائے گا۔ قرآن پڑھیے، کیوں یہ ہوگا جانتے ہو؟ جہنم کا ہولناک عذاب جب آدمی دیکھ لے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ایک چیز کافی ہوگی سارے محبت، سارے تعلقات، ساری قربانیوں کو فراموش کر دینے کے لیے، ایک چیز کافی ہوگی، قیامت کا ہولناک منظر، جہنم کا ہولناک عذاب، ایک چیز کافی ہوگی سارا رشتہ توڑنے کے لیے۔ ذرا سا تصور کیجئے جب یہ ساری رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی کی ایک حدیث آدمی کے ذہن میں نہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز وہ شخص جنت میں جائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے گا، تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کتنے اعمال کرے گا۔ قیامت کے روز ایک آدمی آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کون ہے مفلس و قلاش؟ مفلس کہا جس کے پاس مال نہ ہو، کہا نا وہ تو ہے مفلس، یہ تو دنیا میں، آخرت کا مفلس جس کے پاس خوب عبادت ہوگی، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، عمرہ، کئی حج، الحاج۔ اب اس کی بھی جمع بنا لیا لوگوں نے، حج کی جمع الحاج، عمرے کی بھی دیکھو کب بنتی ہے کیونکہ بعض لوگ ہر سال جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ تو سب ہوگا، قیامت کے روز آئے گا تو نیکیوں کا پہاڑ۔ اس میں بھی بڑا عجیب معاملہ ہے ہمارا، بڑا عجیب ہے۔ من چاہیے عبادت کا مزاج ہے ہمارا، رب چاہیے نہیں۔ من چاہیے عبادت اور رب چاہیے عبادت کا فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ رب چاہیے عبادت وہ ہے جس سے اللہ راضی ہے، کوئی دیکھنے والا نہ، چپکے سے آپ کر جائیں گے، یہ رب چاہیے عبادت۔ 3 لوگ جہار میں پھنسے تھے، ایسی نیکیاں پیش کی تھی جو کوئی نہیں جانتا تھا اللہ کے سوا، وہ نیکیاں تھی، یہ رب چاہیے۔ ہمارے یہاں مولانا تو سن لیا ہم نے رمضان کے عمرے میں حج کا ثواب، بہت اچھی بات، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، کس نے کہا اللہ ہر سال آپ کو 2 مرتبہ جانے کی توفیق دے اگر عمرہ مل جائے اگر ویزا تو، مگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی سنا۔ اللہ کے نبی نے صدقے کے بارے میں کہا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو کسی نیکی کے بارے میں پیش نہیں کرے گا، لیکن ایک نیکی ایسی ہے جس میں اپنی ذات کو پیش کرے گا۔ اللہ کہے گا میں ضرورت مند تھا، بندہ کہے گا تو تمام کی ضرورت پورا کرنے والا ہے، خالق ارض و سما تو، اللہ کہے گا ہاں تو میرے فلاں بندے کی ضرورت پوری کرنا۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے مجھ کو حقیقی، میں ایک مرتبہ ایک نائی کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا نا من چاہیے، اسپیکر میں آواز آ رہی تھی کیونکہ آج کل پیشن چلا ہے، حج پر جاتے ہیں تو ایک مولوی پکڑ کر لاتے ہیں لمبی دعا والا، جو لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، اسپیکر لگا کر کے دور تک کے لوگ دعا سنتے ہیں، ابھی آج کل چلا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا آخر در میں ایسا ہوا کہ لوگ لمبی دعائیں مانگیں گے،
اب تو مولوی بھی چھوٹی دعا مانگتا ہے تو لوگوں کا موڈ نہیں بنتا ہے، کہتے ہیں مولانا بہت چھوٹی دعا مانگتا ہے۔ ہاں کہ اللہ کے سب سے جامع دعا، دنیا کی سب سے جامع، آپ سب کو یاد ہے، ایک لفظ پڑھوں گا آپ پڑھنے لگے، کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کتنے ہونٹ ہلنے لگے، سب سے جامع دعا کتنی بڑی ہے۔ مختصر اور جامع دعا کا تعلق کوانٹیٹی نہیں کوالٹی سے ہوتا ہے، یہاں الفاظ نہیں جذبے بات کرتے ہیں، جذبے اس خالق سے کیسی امید ہے، کیسے تمہارے دل سے نکلی صدا ہے، صرف وہ یہ بات کرتی ہے وہاں، ہم مثلا الفاظ نہیں بات کرتے ہیں۔ ورنہ دعا دیکھیے انبیاء کی اتنی بڑی ہے، 18 سال کی بیماری پر جو دعا مانگی ایوب نے علیہ الصلوۃ والسلام، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اتنی بڑی دعا، جذبہ بات کرتا ہے، جذبہ کیفیت بات کرتی ہے دعا میں۔ بات خیر لمبی ہو جائے گی، لمبی ہوگی۔ تو میں نے نائی سے پوچھا کیا، بولے وہ صاحب چوتھا حج کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کے خاندان میں کوئی غریب نہیں ہے، کوئی غریب نہیں، معاف کیجیے گا ذرا اس کو، اس چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر۔ میں نے پوچھا کوئی غریب نہیں ہے خاندان میں؟ اب سنیے اس کے آگے، میں نے نائی سے کہا کہ چائے منگائے، فجر کے بعد کا تو دن نکلا تھا، تھوڑا سا وقت ہوا تھا، زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، سورج نکلا تھا بس۔ تو بات چیت چلنے لگی، ایک 11-12 سال کا لڑکا چائے لے کر جب آیا ہو نہ مجھ سے کہتا ہے یہ اس کا سگا بھتیجا ہے، جس کے لیے دعا مانگی جا رہی تھی اس کا سگا بھتیجا ہے۔ لائی بتانے لگا جو چائے ریسیو کر رہا تھا، وہ چوتھا حج کرنے جا رہے تھے، ایک حج فرض ہے بس، باقی نفل ہے۔ من چاہیے عبادت رہی، رب چاہیے عبادت کرنا ہے، یہاں الحاج لکھا جائے گا، یہاں کون کہے گا، لیکن اللہ کو راضی کرے گا۔ اللہ کہے گا تو نے میرے بھلا بندے کی ضرورت پوری کی، آج میں تیری ضرورت پوری کروں گا۔ قیامت کو روز ایک آدمی آئے گا، اس کو قیامت کیا ہے، نیکی کے جذبے بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے، محبت اور تعلقات بدل دیتی ہے آخرت، ساری چیزیں اللہ کی رضا کے بعد ہوتی ہے، یہ ہے آخرت اور قیامت۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آئے گا، اس کے بارے میں حکم دے گا، نیکیاں بالکل نہیں ہوگی، کہے گا کوئی نیکی یاد آتی ہے، اللہ اس سے سوال کرے گا، وہ کہے گا ایک نیکی یاد آتی ہے، صرف ایک، میرا کاروبار تھا، لین دین پیسہ بڑا اللہ سے تو نے دیا تھا، بڑا کام کاج تھا، لوگ مجھ سے ادھار بھی لیتے قرض بھی لیتے، میں اگر کسی بارے میں جانتا کہ یہ واقعی اتنا پریشان حال ہے کہ یہ میرے قرض کی یا میرے مال کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو میں اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا تھا، میں اسے معاف کر دیتا۔ اللہ کہے گا تو بندہ ہو کر میرے بندوں پر تو نے رحم کیا، میں تو ارحم الراحمین، جا میں نے تجھ کو بخشا۔ دو دفتر پیش کیے جائیں گے قیامت کے روز، ایک حقوق اللہ کا جس میں روزہ نماز حج زکوٰۃ ہوگی، اور دوسرا حقوق العباد کا جس میں معاملات ہوں گے۔ حقوق اللہ میں وہ جبار و قہار ہے، چاہے سزا دے دے، غفور الرحیم ہے، چاہے معاف کرے، یہ اس کا اختیار، لیکن اسی نے کہا ہے کہ حقوق العباد میں لوگوں سے معاملے میں ایک قدم آگے نہیں بڑھا پائے گا جب تک کہ آدمی جواب نہیں دے گا۔ تو یہ حضرت نیکیوں کا پہاڑ لے کر اللہ کے جناب میں ایک صاحب پہنچیں گے، خوب حج بھی ہوگا، عمرہ بھی ہوگا، خوب روزے نماز نوافل سب۔ اب جب پہنچیں گے تو اللہ کے بندوں کی ایک قطار آ کر کھڑی ہوگی، اے اللہ اس نے میرے پر ظلم کیا، اے اللہ اس نے میرا مال ہڑپ کیا، اے اللہ میرے بازو بنایا تو 3 فٹ 3 انچ میری زمین مار دی، اے اللہ اس نے مجھ سے پارٹنرشپ کی، حساب میں سارا پیسہ غائب، گھاٹا بتایا، دھوکہ دھڑی کی، میرا مال اب دینے کے لیے پیسہ تو نہیں ہوگا، اللہ کہے گا اس کی نیکیاں لے کر جاؤ۔ ایک موڑ ایسا آ گیا کہ نیکیاں ختم، قطار باقی۔ اب اللہ کہے گا جن کا باقی ہے وہ اپنے گناہ ڈالنا شروع کریں، گناہوں کا پہاڑ ہو جائے گا۔ یہ مفلس ہے قیامت کا۔ ہم دنیا میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں، قیامت رشتوں کو کاٹ دینے والی۔ آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں عائشہ قیامت کے روز کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی لمبی روایت ہمارے یہاں لوگوں نے مثال بنا دیا ہے کہ
ہر شخص کو صرف اس کی پرواہ ہوگی کسی طرح نماز چاہیے. قرآن پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری خاندان کو جمع کیا. قال لما نزلت واجد شیرتک النبی دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترام توفان ما وخس ویا بنی عبد مناف القذوا انفسكم من النار فإني لا أملك من الله شيئا ويا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار فإني لا أملك من الله شيئا ويا أنت شمس انقذوا انفسكم من النار فإني لا أملك من الله شيئا. لمبی روایت کا آخری ٹکڑا ہے ویا فاطمہ الذی نفسک سلینی ما شئت من مالی فإني لا أملك من الله شيئا. اپنے جب اللہ کے نبی پر بخاری مسلم قال لما نزلت اخرج الشيخين بخاری اور مسلم کی بات ہے دونوں نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے نبی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے اہل عیال کو اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ وانذر عشیرتک الاقربین تو آپ نے اپنے پورے خاندان کو جمع کیا ہے. عبد الشمس ہے عبد مناف ہے عبد المطلب جو کچھ مانگنا ہے اس دنیا میں مانگ لو مگر روز بشر تمہارے کوئی کام نہ چلے. اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں ویا فاطمہ اے میری لمبے ذکر اے میری بیٹی فاطمہ ویا فاطمہ انقذی نفسک ما شئت من مالی فإني لا أملك من الله شيئا فإني لا أملك من الله شيئا. اے میری بیٹی جو کچھ بھی میرے مال میں سے مانگنا ہے مانگ جو کچھ یہاں مانگنا ہے لیکن روز محشر میں تیرے کوئی مانگ نہ سکتا. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ شاید دامن پکڑ کر مچل جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں کہیں کہ اللہ تم نے کہا تھا کہ رسوا نہیں کرے گا میرا باپ جہنمی اس سے بڑی رسوائی کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا تم اپنے نظروں کو پیروں کی طرف ڈالو. جب پیروں کی طرف ڈالیں گے تو ایک بچھو نظر آئے گا ان کو جو کیچڑ میں لکھا ہوگا رشتوں کو دے گا اسے جہنم میں اٹھا کر ڈال دے گا. جب اس بچھو وہ بچھو کی شکل میں ان کا باپ لوگ اپنے بیٹے اور بیوی کو لوگ اپنی اہلیہ کو ابراہیم اپنے باپ کو اللہ کے نبی اپنے چچا کو نہیں بچا سکیں گے. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ہلکا تھا اس کو ہوگا جانتے ہو ابو طالب جہنم میں وہی کا جہنم والا موعد ہوگا مطمئن لہا سمت و ابواب لکل بابی میں لوگ جس وقت ہو درجات ہوگے تو سب سے اعلیٰ عذاب سب سے اوپر جو جہنمی ہوں اور کیا ہوگا آپ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے اندرونی اعضاء جسم کے ایسے کھولے گے جیسے ہانڈی لے پانی ڈال دو تو ایسے کھولتی ہے. یہ سب جہنم کا عذاب ہے بچانے سے. جہنم جب پیش کی جائے تو کیا ہوگا اللہ نے ایک اچھا کھینچا ہے بس 2-4 منٹ میں یہ باتیں کہہ کر باقی باتیں سپریٹ کے بعد اتنا حولناک منظر ہے قیامت کا اتنا حولناک منظر کہ اللہ کی رضا خوش ہوگی. آدمی صرف یہ ہو اس کے ساتھ صرف بس دنیا میں جب آدمی کسی سے معاملہ کرے تو اس کے سامنے بھائی انسان کا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو خود کھڑا ہوتا محسوس یا آخرت کا تصور جب یہ اس موڑ پر جاتا ہے تو آدمی کو گناہ کرنے والا بالکل اپنے آپ سے اپنے آپ کو بچا دینے والا. کیا کہا جائے کیا منظر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مظلوم کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو. اس منظر کو پڑھ کر کے اندر کام جاتی ہے. اللہ ہر مومن اور مسلمان کو اس منظر سے محفوظ رکھنا. اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھنا. جب قیامت کے روز ایک مجرم کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے جائے وہ کہے گا آمانو کتاب ہو بھی معاف کیجیے گا من بنی مصائبتی واقعی وفصیلتی لتی کوئی ومن فلسطینی سنی جی. وہ اپنی بیوی کو وہ اپنی بہن کو وہ اپنے بھائی کو وہ اپنے شیرخوار جگر کا ٹکڑوں کو جہنم پر پیش کریں گے. اللہ اسے ڈال دے لیکن مجھے محفوظ رکھنا. تصور کیجیے کہ آدمی اپنے جگر کے ٹکڑے کو جہنم پر پیش کرے گا. اللہ اسے ڈال دے مجھے محفوظ رکھ. دیکھیں گا کہ ابھی بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے. کیا جن لوگوں کے درمیان رہا ہے کہے گا انہوں نے پلان سے زمین چھوڑیں کی اور اللہ پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے. خدا نبی اللہ کہے گا کلا ہرگز نہیں انہا لظى للشوى. آگ ہے جو تمہاری
کی چٹنی یہ ہے یہ آدمی کے سامنے یہ منظر تو بلا بتائیے اللہ کو ناراض کرنے والا وہ کرے گا؟ اللہ کو راضی کرنے کی کیسی کوشش کرے گا؟ اب اللہ کو راضی صرف اللہ کو راضی کرے گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے اللہ اے عائشہ قیامت کے روز کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. اللہ جس پر رحم فرمائے ورنہ جس کا حساب لینے پر آ گیا وہ ہلاک ہو گیا اور جس کا سرسری حساب ہوا تو وہ کامیاب ہو. باریک حساب ہوا گیا. اللہ کے نبی نے یہ کہا تو حضرت عائشہ نے کہ اللہ کے رسول آپ بھی کہا ہاں میں بھی واللہ لا ادری ولا رسول اللہ ما يفعل بھی بنا اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ. صحیح ترمذی کی بات. قرآن پڑھیے 2600 کل بات تو کتاب میں رسول میں کوئی نیا اور رکھا رسول نہیں. وما ادری ما يفعل بي ولا بكم میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ. اور کون کہہ رہا ہے کائنات کا امام شامع بیشر جامع کوثر جس کے بارے میں اللہ نے کہا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر تیری اگلی اور پچھلی سب غلطیوں کو ہم نے معاف کر دیا. وہ کہہ رہا ہے ہمیں تو سمجھ میں آئے ہم مطمئن نہ رہے اللہ کی رضا اللہ کی مشتاق اللہ کو راضی کرنا سب مل جاتا ہے. سارے نام ساری شخصیات ساری قیادتیں ساری محبتیں اللہ کی محبت پر غالب آ جاتی. اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے ساری محبت. اللہ نے اہل ایمان کی صفت بتائی قرآن میں والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان اللہ کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے. اللہ نے کہا ہے قرآن پڑھیے قل کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها کہہ دیجیے تمہارے باپ وآباؤکم واخوانکم وابناؤکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها تمہارے بھائی تمہاری بہنیں تمہاری تجارت جس کے گھاٹے سے ہمیشہ کرتے ہیں تمہارا مال سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت اور اس کے رسول کے راستے میں اللہ اس کے رسول کے راستے میں کوشش جہاد کرنا ساری کوششیں جہادوں میں داخل ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فاسق کو ہدایت دے. جس آدمی کے سامنے قیامت کے منظر ہوگا تو اللہ کو راضی رکھے گا. ہر وقت اللہ سے توبہ اور استغفار کرے گا. اللہ سے رجوع ہوگا بندوں سے نہیں. اللہ کے نازل کرتا ہے کائنات کی فرمانبرداری کرے گا. اللہ کے رسول کے طریقے پر چلے گا. لوگوں کے ساتھ ظلم اور استحسان اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرے گا. گناہ سے بچے گا. جتنا زیادہ مضبوط تصور آخرت کا ہوتا ہے اتنا زیادہ اپنے گناہ سے بچنے والا ایک چھوٹی سی مثال کے اندر اپنی بات ختم کر دیتا ہے. اللہ نے کیا کہا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا پتہ چلنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کو جو کچھ تم کرتے ہو سب لیا ہے. چھوٹی سی مثال سے دیکھیے اگر پکڑے جانے کا حساب اور کاغذات چیک کرنے کا آدمی کو یقین ہوتا ہے تو آدمی بدل جاتا ہے. کیسے؟ اس طرح ابھی آدمی آ روڈ پکڑے ہوئے تین نوجوان ایک موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں. بس آپ صرف ان کو روک کر دیجیے اگلے چوراہے پر جو ٹریفک والا کھڑا ہوا ہے کیا ہوگا؟ جاتے ہیں ویسے کیا ہوگا؟ یہ فوراً اتر جاتا ہے یا تو فوراً اس کی طرف جو باریک بازو میں باریک کر لیا ادھر گھوم جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. یا تو آدمی صرف چھوڑتا ہے یا تو اسٹیئرنگ گھوم جاتی ہے. آپ نے بتایا کہ اگلے چوراہے پر چیکنگ پکڑنے والا کھڑا ہے کیا ہوا؟ اسٹیئرنگ چھوڑی گدی چھوٹی یا تو اسٹیئرنگ گھومی. جب آدمی کو یقین ہے کہ ہر عمل پر اللہ پکڑے گا تو زندگی کی اسٹیئرنگ گھوم جاتی ہے. گناہوں کے راستے کمائی نیکی کے راستے پر چلنے لگتا ہے. صرف چھوڑ دیتا ہے آدمی سب چھوڑ جاتا ہے. جیسا یقین پختہ یقین. اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب العالمین روز محشر کی مایوسی سے محروم رب العالمین. اللہ کے سامنے جواب دے کہ خوف اور احساس کو ہر وقت رب العالمین. اللہ العالمین ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین. ہم نے گناہوں میں دوری پیدا کرنا. اللہ یہ ماہ مبارک رمضان مبارک توبہ اور استغفار کا ہے. اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں رب العالمین. ہم نے بڑی غلطیاں کی. اللہ
کی پردہ پوشی اے اللہ روز محشر کی کرنا رب العالمین اے اللہ تو نے ہماری غلطیوں پر درگزر کیا رب العالمین درگزر فرما معاف فرما نہ پکڑا رب العالمین روز محشر کی نہ پکڑا اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے رب العالمین اے اللہ معاف فرما سچے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں رب العالمین اے اللہ اس ماہ مبارک کو اپنے آپ کو بدل دینے والا رب العالمین اللہ جنت کے حصول کی کوشش کرنے والا گناہوں سے نفرت کرنے والا جہنم کے راستے سے دور کر دینے والا بنا رب العالمین اللہ تیرے کلام کی آیتیں تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار عمل بنا دے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت